بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا پھر مسلمان بنایا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا پھر ہمیں صحت سے نوازا ہاتھ پاؤں زبان کان ناک آنکھیں یہ نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ان نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بسنے والے جانوروں کو بھی حاصل ہیں اور انسانوں کو بھی حاصل ہیں مثلاً ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ جانوروں کے بھی ہیں انسانوں کے بھی ہیں اسی طرح کھانے پینے کے لیے دانت زبان معدہ یہ چیزیں جانوروں کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہیں پھر انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ ماننے والے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں جو نان مسلم کہلاتے ہیں
پھر جو مسلمان ہیں ان میں دو طرح کے لوگ، کچھ وہ ہیں جو صرف انسان ہیں لیکن انسانیت سے محروم، اور یہ جو انسانیت ہے یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی بھی جانور کو عطا نہیں کی۔ انسانیت اللہ نے صرف انسان میں رکھی۔ کچھ لوگ ہیں وہ صرف انسان، انسانیت نہیں، اور انسانیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر مبنی وہ تعلیم ہے جو آپ نے نبوت کے 23 سالوں میں صحابہ کرام کو قولی طور پر بھی فعلی طور پر بھی آپ نے کہہ کر، ذہن سازی کر کے اور عملی نمونہ اپنا پیش کر کے صحابہ کرام کو وہ تعلیم دی۔ آپ کی جو اخلاقی زندگی ہے وہ انسانیت سے بھرپور ہے۔ آج بھی اس بندے میں انسانیت ہوتی ہے جس میں وہ تعلیمات کا اثر ہوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی۔ صحابہ کرام پر اس چیز کا اتنا بڑا اثر تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جہاں جانوروں کی منڈی لگتی ہے وہاں سے میرے لیے ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ گیا اور 100 درہم کا وہ گھوڑا خرید کے لایا۔ حضرت جابر نے اس گھوڑے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو تھوڑا گھما پھرا کے چلا پھرا کے دیکھا، پھر اس پر سوار ہو گئے، تھوڑا سواری کر کے دیکھا، غلام سے کہنے لگے سچ بتا تو یہ گھوڑا کتنے کا لایا؟ اس نے کہا میں سچ بتا رہا ہوں، میں 100 درہم کا لایا۔ حضرت جابر غلام کو بھی لے گئے، گھوڑا بھی لے گئے اور اسے کہا کہ بتا کس سے لیا ہے؟ وہ لے گیا کہ میں نے، وہ بندہ وہاں موجود تھا، میں نے اس سے لیا۔ اس سے پوچھا بھائی تو نے گھوڑا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم کا۔ غلام نے بھی یہی بتایا تھا، میں نے 100 درہم کا لیا۔ پھر اسے کہنے لگے کہ میں نے گھوڑا دیکھا ہے، شکل صورت سے بھی، صحت سے بھی، گھما پھرا کے بھی، سواری کر کے بھی، یہ 100 درہم کا نہیں ہے۔ تو سچ بتا تیری کیا مجبوری ہے؟ تیری کیا مجبوری ہے جو تو نے اتنے اچھے اور اتنے مہنگے گھوڑے کو تو نے 100 درہم میں بیچا؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کو رخصت کرنے کے لیے جو ایک ماں باپ کرتے ہی ہیں ہر بیٹی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، بعض تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرضے لے کر ادھار لے کر
اور اتنے قرضے چڑھ جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کی قرضے اتارنے میں لگ جاتے ہیں. اور یہ ظلم لڑکے والے کرتے ہیں. ایک لسٹ تھما دیں گے کہ بھی شادی تو ہے لیکن جہیز میں یہ چیز ہونی چاہیے. اب ایک بندے نے بیٹیاں جگر گوشہ ہوتی، جگر کا ٹکڑا ہوتی، ایک بندے نے آپ کو اپنا جگر ہی کاٹ کے دے دیا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے آپ؟ اور اللہ معاف کرے، بعض ساسیں تو ایسی ہوتی ہیں جب بھی گھر میں تھوڑی سی انبن ہوگی پہلا تانا یہی دیں گے، لائی کیا تھی تو؟ لائی کیا تھی؟ یہاں روز پراٹھے کھا کے مکھن کھا کے مزے کر رہی ہے، لائی کیا تھی؟ تیرے باپ نے 2 کپڑوں میں تو تجھے روانہ کیا تھا. ساری زندگی اسے تانے ملیں گے. ہاں تیرے بھائی کی جب شادی تھی لاکھوں روپے لٹائے تھے اس نے، اور جب تیری باری آئی تو سب کچھ ہی چھپا دیا، ایسے جیسے یہ قبر میں لے کے جائے گا تیرا ابا. وہ ساری زندگی بیچاری تانے، یعنی موت سے پہلے مر جاتی، تانے سن سن کے موت سے پہلے مر جاتی. اس نے کہا میں نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس گھوڑے کے. میں نے سوچا گھوڑا بیچ دیتا ہوں. میں آیا، میں نے یہاں بولی لگائی تو کوئی بھی بندہ 100 درہم نہیں لگا رہا، سب کم بتاتے. میں نے بولی 100 درہم سے شروع کی، کوئی بھی نہیں بڑھا، اور سب یہ گھوڑے کو دیکھ کر یہی سمجھتے تھے یہ ضرور مجبوری سے بیچ رہا ہے، اور جو اس کو مجبوری ہے اگر ہم نہیں خریدیں گے نا یہ خود بخود نیچے آئے، خود بخود نیچے آئے. پھر یہ آپ کا غلام آیا، اس نے بولا 100 درہم میں لیتا ہوں. میں نے اس کو دے دیا کیونکہ 100 درہم تو میں اپنے منہ سے مانگ رہا تھا. لوگ اس کو بھی کم کروا رہے تھے، اتنے میں جا ہی نہیں رہا تھا. حضرت جابر نے وہاں کھڑے کھڑے اس کو 800 درہم دیے. 800 درہم، 800 درہم میں وہ گھوڑا خرید کے لائے جو غلام 100 درہم میں لے کر آیا. اور اگر آج ہم ہوں گے نا، ہم میں سے کوئی ایسا کرے سارا محلہ کہے گا پاگل ہے. دکان والا کہہ رہا تھا میں 100 روپے کی دوں گا، یہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو 500 میں لوں گا. پاگل ہے یہ، لگتا ہے اس کا اوپر کا اسکرو ایک ڈھیلا ہے. ابھی چوک پہ کوئی کھڑا ہو آئی فون موبائل لے کر آئے، بھلے وہ چوری کا ہو یا اس کا اپنا ہو اور اس کو کوئی مجبوری ہو، اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹروں کی فیس بھرنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ موبائل بیچ دے، اور 2-2.5 لاکھ کا وہ موبائل ہے، اور یہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے جی مجھے اس کے کوئی 50,000 دے دے مجھے. اور ہم یہاں یقین مانیے لڑائی ہو جائے گی، مارا ماری ہو جائے گی. وہ بولے گا مجھے دے، وہ بولے گا مجھے دے، اور یہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا چوری کا ہے یا تیری کوئی مجبوری ہے، کیا معاملہ ہے. سارے لڑیں گے. وہ بولے گا دکان میری قریب تھی تیرے یار، پہلے میں نے ہاتھ آگے کیا تھا، میرا حق بنتا. صحابہ کی سوچ ہی الگ تھی، بالکل الگ سوچ کے مالک تھے.
اس لیے کہ ان کا استاذ کوئی معمولی نہیں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاذ تھے، جنہوں نے ان کی ذہن سازی کی تھی، ذہن بنایا تھا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانیت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری۔ جب انہوں نے 800 درہم دیے اس کے، 100 تو غلام دے آیا تھا، 700 درہم اور دیا، 800 پورا کر دیا۔ تو جیسے حضرت جابر نے پوچھا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ گھوڑا لے کر واپس منڈی میں آئے ہیں اور 100 درہم میں سودا ہو چکا تھا اور میں نے اپنی خوشی سے دیا، چونکہ اس سے زیادہ کوئی مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا، آپ نے کس وجہ سے 700 اور دی؟ آپ بھی تو وجہ بتاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ البجلی، انہیں یوسف ثانی کہا جاتا تھا۔ اللہ نے وہ حسن دیا تھا، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب عورتوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس گلی سے گزرنے والے ہیں، وہ دیواروں کے اوپر سے دیکھا کرتے، اور یہ اکثر اوقات اپنے سر کے اوپر رومال ڈال لیا کرتے۔ یہاں تو عورتیں پردہ نہیں کرتی نا، وہ مرد پردہ کرتا۔ تقوی کا عالم دیکھیے، تربیت کا عالم دیکھیے، استاد نے وہ ذہن سازی کی ہے کہ مرد ہو کر پردہ کر رہا۔ عجیب صحابہ کرام کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ آپ نے مجھے کہا کہ جابر اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول قد بایعتک، میں تو آپ سے بیعت کر چکا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہونے آیا ہوں، میں نے ابھی بیعت نہیں کی۔ تو کہا قد بایعتک، اللہ کے رسول میں بیعت کر چکا ہوں، میں آپ کے مریدین میں سے، آپ کے اصحاب میں سے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، میں ایک اور وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں، تم سے ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ اے جابر وعدہ کرو کہ کبھی کسی شخص کو، مسلمان کو خاص طور پر، کبھی تم اپنی زندگی میں نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے وعدہ کیا، اور آج جب میں نے دیکھا کہ 800 والا گھوڑا 100 میں لے آیا ہے، تو مجھے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ یاد آیا، اور میں نے کہا اگرچہ اللہ کے رسول نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور میں نے یہ وعدہ اللہ کے رسول سے کیا تھا کہ اپنی زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو یہ تو میں نے نقصان پہنچا دیا۔ پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہوگی، اس کی کیا مجبوری ہوگی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا لوگوں سے چیزیں خریدا کرو، لوگوں کی مجبوریاں نہ خریدا کرو، چیزیں خریدو مجبوری نہ خریدو۔ اور آج ہم چیزیں نہیں خریدتے، مجبوریاں خریدتے، مجبوریاں خریدتے۔ مسجد سے اٹھائی ہوئی جوتی باہر کسی دوسری گلی میں
بندہ فٹ پاتھ پہ 3-4 جوتیاں رکھ کے بیچ رہا ہو اور آپ کو پتہ ہو یہ انگلش بوٹ ہاؤس کی جوتی ہے، اور تلا بھی آپ نے دیکھا اوپر سے ادھر سے گھسا بھی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی 2-3 دن کی پہنی ہوئی ہے، اور وہاں جا کے پوچھو تو یہ 10,000 12,000 کی ہے، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا آپ کو 600-800 کی دے رہا ہے، 1000 مانگتا ہے 600 میں دے دیتا ہے۔ فوراً آپ کے دماغ میں گھنٹی بجے گی کہ یہ ضرور کسی مسجد سے چرا کے لایا، لیکن آپ لیں گے، آپ لیں گے کیونکہ ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، چیزیں نہیں خریدتے۔ میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں جو معاشرے میں اصلاح طلب ہے، اصلاح طلب، احساس جس چیز سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انسانیت پیدا ہوتی ہے، وہ چیز ہے احساس۔ وہ احساس ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، وہ احساس ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، احساس زیاں جاتا رہا، اس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے کہ کسی کا یہ نقصان ہوگا، کسی کا۔ اسی طرح لوگ گھر میں صفائیاں کریں گے، تھیلی اٹھائیں گے اور جاتے جاتے کسی کی بھی دروازے کے آگے پھینکتے ہوئے چلے جائیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، اب ان کو یہ خیال نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن مجھے معراج ہوئی، اللہ نے مجھے جنت کی بھی سیر کرائی، کچھ مناظر دوزخ کے بھی دکھائے۔ تو جب جنت کی سیر کرائی، میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو جنت کی نہروں کے اندر اچھل رہا، جیسے بچوں کو آپ پانی کا ٹب بھر دیں نا اور بچے اس میں ٹب میں بیٹھ جائیں، اور پھر وہ ہاتھوں سے چھپکے مارتے ہیں اور کبھی ڈبکی لگاتے ہیں، کبھی سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی ان کو ایک خوشی کا احساس ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ نہر کے اندر بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کرتا ہے، کبھی ڈبکی لگاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی اچھل رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، گویا وہ تفریح کے موڈ میں ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون شخص؟ جبریل امین نے بتایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے ایک شخص۔ میں نے پوچھا یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو اس کو جنت کا یہ انعام ملا ہے کس عمل کی بنیاد پر ملا ہے؟ جبریل امین نے بتایا اللہ کے رسول ایک دن، یہ بھی نہیں کہا کہ ہر روز، ایک دن یہ راستے سے گزر رہا تھا، آگے کسی درخت کی تھوڑی موٹی ٹہنی وہ راستے میں پڑی ہوئی، اس نے دیکھا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ راستہ مڑتے ہیں، ایک طرف سے ہوتے ہیں۔ اس اکیلے نے اس لکڑی کو یا مڈی کو سرکایا اور کھینچ کے راستے سے ہٹا کے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اسے جنت کی نہروں کا وارث بنا دیا، جنت کی نہروں کا وارث بنا۔ کیوں؟ اس بندے کے دل میں یہ احساس ہوا کہ یار لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کا اس نے احساس کیا۔